الاول کا یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ، اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو الگ سے کہیں قرآن کہیں حدیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں بتائی گئی. لیکن اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں تو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے آغاز سے لے کر 12 تاریخ تک مسلمانوں کے یہاں جشن کا ماحول ہوتا ہے. روزانہ گھر میں نعتوں کا سسٹم ہوتا ہے، حلقے بنائے جاتے ہیں، مساجد میں پروگرام کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں یہ بات کلیئر کر کے ہمیں بتا دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اس مکمل کیے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ مکمل کیا گیا دین ہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے. یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ دین جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی دین اللہ کو پسند ہے. وہ جاگنے کی راتیں، وہ دن کی عبادتیں، وہ عید اور وہ تہوار جو خود اللہ کے نبی نے بتا دی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اس کے علاوہ چاہے کتنا اچھا مان کر عبادت کر لی جائے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرنے والا نہیں. اور آپ دیکھیں بدعت، تو بدعت کی خاصیت یہ ہے کہ بدعت چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی اس وجہ سے ریگولر اپڈیشن کا بھی کام چلتا ہے. ایک وقت تھا کہ ربیع الاول پر صرف جشن کا ماحول ہوتا تھا، چلتے چلتے الگ سے اس کی نمازیں بھی بنا لی گئی، الگ سے دعائیں بھی بنا دی گئی، الگ سے عبادتیں بھی بنا دی گئی. اور یہ دور نہیں کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بدعتوں کو جوڑ دیا جائے اور نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا جائے. وہ بدعتیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی انسان نے ایسا عمل کیا جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے. اور ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور اگر ہم نے کوئی عمل کیا اس عمل کو بھی بڑھایا گھٹایا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. یعنی دین کے اندر نئی عبادت، نئی نماز، نیا روزہ، نئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا. عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید خود ساختہ جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، خود کی بنائی ہوئی عید پائی جاتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، علامہ مقریزی نے اور بھی دوسرے تاریخ کے لکھنے والوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسی کوئی عید نہ تھی. خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی کوئی عید نہ تھی. وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے تقریباً 500 سال کے بعد جب مصر میں فاطمیوں کی حکومت آئی، ایک ایسی حکومت جو باطنی فرقے کی حکومت تھی، اور اس حکومت کا اصل ذمہ دار جو تھا، ان کی جو ہسٹری جا کر ملتی ہے وہ عبید اللہ بن میمون یہودی سے جا کر ملتی ہے. وہ یہودی انسان، اس کی نسل میں لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ بنا کر داخل کیا. پہلے ان کے پاس طاقت نہ تھی، یہ خاموش رہے، پر جب ان کے پاس طاقت آئی، مصر میں ان کی حکومت آئی، فاطمیوں کا دور آیا، انہوں نے 5ویں-6 صدی ہجری کے اندر اس عید کا آغاز کیا جس کو شروع کرنے والا ملک مظفر الدین. اس نے باقاعدہ جب یہ دن آیا 12 ربیع الاول جب اس کی حکومت کے اندر آیا، اس نے عوام کو حکم دیا کہ آج کے دن آپ کو ایک عید منانی ہے، جشن منانا ہے، چراغاں کرنا ہے. اللہ کے نبی کے محفل میں آنے کا تصور دیا. اور کچھ بدعتیں جو اس دور میں آئیں اور پھر چلتے چلتے بدعتیں بڑھتی چلی گئیں اور باقاعدہ آج ایک عید کے طور پر مسلمان اس عید میلاد النبی کو مناتے ہیں. یہ ہوئی اس کی تاریخ. اب اگر ہم یہ دیکھیں کیا اسلام میں اس عید کا وجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس عید کو منایا؟ کیا آپ نے اس عید کو منانے کا حکم دیا؟ تو سب سے پہلے تاریخ کی اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے. 12 ربیع الاول غم کا دن، ایسا غم کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوگا اس کی گردن اتار دوں گا. صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، غم کا عالم
جائے تو اس میں مورخین کا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کی دنیا سے رخصتی کے وقت دنیا کو پتا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پر جب آپ پیدا ہوئے دنیا کو پتا تھا محمد پیدا ہوئے، آپ کو صرف عبداللہ کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا، پر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب آپ کو محمد رسول اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس تاریخ پر سب کا اتفاق، پر آپ دنیا میں کب آئے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، اس میں لوگوں کا اختلاف، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 12۔ پہلی چیز تاریخی میں اختلاف، جس عید کو عید منایا جا رہا ہے، جس عید کو عید بتایا جا رہا ہے، اس عید کے ہونے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 12 تاریخ کو۔ اگر تاریخی اعتبار سے یہ بات مان بھی لی جائے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو آج جو کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، اپنے اولاد کے ساتھ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے؟ کہ اگر میرا باپ کسی تاریخ کو پیدا ہوا اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، کیا میں جشن منا پاؤں گا؟ کیا میں خوشیاں منا پاؤں گا؟ ہاں، ایک قوم تھی جس نے اللہ کے نبی کی جس دن دنیا سے رخصتی ہوئی خوشیاں منائی، وہ خوش ہو گئے تھے، ان کے یہاں جشن منایا گیا۔ وہ قوم تھی یہودی قوم، جس نے لبادہ اوڑھا تھا شیعیت کا، جس نے لبادہ اوڑھا تھا اسلام کا، منافقین کا۔ وہ ضرور اس دن خوش ہوئے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون روکنے والا ہے، ہمیں کون منع کرنے والا ہے؟ تو جشن منایا تھا یقیناً اس دن ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو یہود کہا کرتے تھے یا منافق کہا کرتے تھے کہ مجبوری میں اسلام میں داخل تو ہو گئے پر دلوں میں اسلام نہیں پایا جاتا تھا۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ ہمارے والد ہمارے والدہ کوئی سیم ڈے اسی دن پیدا ہو اسی دن انتقال ہو، ہم جشن نہیں منا پائیں گے، پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے۔ اب بات کریں شریعت کے اعتبار سے، کیا شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو؟ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب آپ نے اعلان کیا، اب 40 سال کے بعد بھی آپ دنیا میں موجود رہے، پر آپ نے کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ ابوبکر صدیق نے نہیں منایا، عمر بن خطاب نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، علی بن ابی طالب نے نہیں منایا، بنو امیہ نے نہیں منایا، بنو عباسیہ نے نہیں منایا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کا ایک لمبا دور خلافت، اس کے بعد دوسری خلافتیں، سن جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 5ویں صدی ہجری تک کسی نے اس جشن کو نہیں منایا۔ اور